السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شب معراج کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حاتمی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ نعرہ تکبیر! آج تک تو ختم نبوت! محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً تیسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دندنا رہے تھے۔ کسی نہ کسی بہانے موت آئی، آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں، اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں۔ پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا، اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے۔ 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے، جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، قفل لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں۔ نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے۔ ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے، اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں۔ کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہے، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ اسی کو کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا۔ کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں، اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا، ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلو وتمتعوا قلیلا،
انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی جگہ جا کے پڑو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی. آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تنقید و تبصرہ ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنا حساب کبھی چیک نہ کیا، اپنی زندگی کا ریکارڈ کبھی چیک نہ کیا، اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا. قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو گئے، گرد غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قرآن کریم آج ہمیں راہ سے نہیں آتا. ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا. ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی. اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا. اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں. قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے. فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی. 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا. مگر ہمیں عادت نہیں، سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے. چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جس نور نظر پہ، جس بیٹے پہ کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی، خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے. جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا میدان حشر میں وہ مجھے نہیں میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟
صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے، تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی، اس لیے آج قدر نہیں کرتا۔ تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میں بیدار ہو گئی، میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے میں اتنے روئے، میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا، زمین تر ہو چکی تھی، اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے، میرا جگر پھٹنے لگا، مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ جس نبی کا تو امتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک وقت میں دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا، سارا بدن زخمی، سارا جسم زخمی، احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا۔ تو ان چیزوں کو کیا جانے، تجھے تو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، روپے پیسے کا پتہ ہے، سونے چاندی کا پتہ ہے، اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے میں۔ مکے کی گلی گلی میں مار کھائی، محلے محلے میں مار کھائی، کسی نے سر پہ گند پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے روڑے مارے، سارے مارنے، مکہ سارا مارنے والا، اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا۔ قتل کے در پہ ہے، ختم کر دو، یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے، میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا۔ مہمان بناؤں گا، اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا؟ 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ اب
ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بولے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں او انگریزوں تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت دو۔ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا، تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگوں چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دی، اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک وہ بھی چھوٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا۔ غسل سے فراغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی، اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے کہ میں نے جلا دیے؟ فرمایا عورتوں کے کام کے تھے۔ عرض کیے یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے۔
امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غم زدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا، اندازہ لگاؤ او شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے، فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا۔ فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے۔ کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کون کرے، کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند ٹھہر جا، رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤں ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے۔ کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وٹ گج کے۔ فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے۔ الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تو کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں،
سر پہ ہاتھ رکھ دوں حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, بیدار کر لیا, دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے, جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں, بیدار ہو جائیں گے, فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے, ادب کی رات ہے, لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں, گدگدا دوں, کئی تھوڑی سی خراش کر دوں, فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہو, محبوب نرالا, انداز نرالے, طریقہ کار نرالے, تمام شان نرالی, حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں. آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع, اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں, تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا, تو نوریوں کا سردار ہے, تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے, آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے, کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, طور سینا اور ہے, عرش معلی اور ہے. کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی, ربی ارینی, الہی دیدار کرا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھ سکو گے, ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, پہاڑ جل کر خاک ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں. ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا, رب آگے جا نہ سکا, رب ادنو حبیبی ملنی کہے, رب ادنو حبیبی ملنی کہے, فکان قاب قوسین او ادنا. آجا آجا میرے محبوب, گھبرانا, تو مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. رب ادنو حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا, جو مقام دنا کی رفعت ہے, کوئی اس جانا کیا جانے, گو فرش کے رہنے والے ہیں, گو فرش کے رہنے والے ہیں, کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. شب
اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب رب بھی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بات ادا کا کیا کہنا، اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلائے معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آملہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا، اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا۔
کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں. جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی. آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے. بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا. سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی. ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا. یہ ہمارے اکابر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے. انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو. یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں؟ کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو؟ کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو؟ کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین؟ ان تمام لوگوں نے سانس ب سانس، قدم ب قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی. تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو. مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے. جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے گی ہماری باقا مستی ایک دن. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا. عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا.
कितना खुश नसीब होगा वो जवान जो हुजूर के दरवाजे पे 2 मरतबा दूल्हा बनकर आया। एक वक्त है सहाबा किराम का, पत्थर खाए, पत्ते चबाए, फाके काटे, बीवी बच्चों को ज़िबा होते देखा, संगीनों के नोक पर अपने मासूम बच्चों को लटकता देखा, मगर सहाबा किराम ने हुजूर का दामन न छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अकाबिर के गुलाम हैं। हजरत लाहौरी सबकत रहमतुल्लाह अलैह तकसीम से पहले पुलिस मकान की तलाशी लेने आई। तलाशी लेने के बाद सिख अफसर कहने लगा, मौलाना दस्तावेज तो कहां मिलनी थी, ये घर कैसा है जिसमें आटे का डब्बा भी नहीं, जिसमें दाल नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, आप खाते कहां से हैं? फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह की जात खिलाती है, वो परवरदिगार खिलाता है। सिख अफसर 50 रुपए उस जमाने के निकाल कर हजरत को देने लगा। फरमाया तू तो गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की लाहौरी ने रोटी नहीं खाई। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 बरस तक बगैर वुजू की पकाई हुई रोटी नहीं खाई। हजरत की चाय के लिए जब बकरी का दूध निकाला जाता था, पहले वुजू करके तहियतुल वुजू खादिम पढ़ता था, फिर बकरी का दूध निकाला जाता था। और हजरत की बेटी जब चाय बनाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर तहियतुल वुजू पढ़ती थी। इसके बाद हजरत दीनपुरी पीर अब्दुल हादी रहिमहुल्लाह की चाय बनाए जाया करती थी। आज तुम 4 नमाजें पढ़ के 4 अन्य ज़कात खैरात के देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठे हो। इन लोगों से पूछो जन्नत की कीमत क्या है। सिख अफसर कहने लगा कि जी अगर आप गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लेते तो मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान बनता हूं, अब तो ले लो। फरमाया दूसरी शर्त अभी बाकी है, मैंने बेनमाज के हाथ का कभी नहीं खाया। एक हमारा जमाना है, तुम्हारा कोहाट शहर तो वलियों का शहर है, अबदालों का शहर है, नेक लोग हो बाबा। हम तो मुल्तान रहते हैं, एक पीर साहब 10वीं मुहर्रम को घोड़े पे सवार होकर चकले में जाते हैं और नजराने लेते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह करे तुम्हारा कारोबार खूब चले। यानी पीरी चलती है आज। कई लोग मिलेंगे ये उलमाए देवबंद, ये देवबंदी अकीदा रखने वाले पीरों को नहीं मानते। कौन कहता है पीरों को नहीं मानते? हम पीरों को अपने सर का ताज समझते हैं, दरवेशों को मानते हैं, कलंदरों को मानते हैं, फकीरों को मानते हैं, मगर ठगों और गुंडों और बदमाशों को नहीं मानते। उलमाए देवबंद नारे तकबीर। आप लोग समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं, सब कुछ ये यूं ही बैठे हैं, आप सबकी समझ में आ रही है ना? हमारे यहां पंजाब में वलियों की तारीफ लोग बहुत करते हैं। कहने लगे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह कच्चे सूत के साथ कुएं में 12 साल तक उल्टे लटके रहे। बताओ जी अल्लाह वाले ने क्या गुनाह किया जो खूह दे विच 12 साल तक उल्टा ही लटका दिता गया? ये बुजुर्ग की तारीफ है कोई? तुम लटक के दिखाओ 1 घंटा। तू लटक, अपने बाप को लटका, बाबा फरीदुद्दीन को क्यों लटकाता है? हम खातिम जिंदा है, इस किस्म की बात नहीं चलने देंगे। मैं तुम्हें बतलाऊं बाबा फरीदुद्दीन कौन था। एक मुरीद आया,
اور آ کر کے تحفے میں قینچی پیش کری، مکراس۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا، قینچی اس لیے نہیں لیتا، قینچی کا کام، مکراس کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے، راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی، شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے، آواز آئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا، آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں، اس سواری پہ سواری کرو۔ میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو؟ میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں، میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے، رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آملہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی، ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی، اے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔
آدم علیہ السلام کو گندم کا دانا بھی حضرت اما حوا نے کھلایا تھا نا. ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے، میں اکیلی بھٹکوں گی، میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے، آؤ یہ گندم کا دانا کھا لیتے ہیں، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گی. اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا. فرسٹ لیڈیاں، نئے لباس، پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا. اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے. روزانہ بدلتے ہیں روزانہ. تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. عورتوں سے کہتا ہوں سنو، تمہاری اماں کا کیا حال ہے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی. فاقے پہ فاقے آئے، مصیبت پہ مصیبت اٹھائی، تکلیف پہ تکلیف جھیلی. شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی. لیکن آج رواں گواں ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، میکائیل غلامی کرتا ہے. آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے قوم دیکھی، لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے. اتنا سڑا ہوا گوشت، اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ، پسلیوں پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے. اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا، وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں. آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور راز اور پیٹ کے دریا بہ رہے ہو. ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی.
जुआ खेला, बदमाशी की। आपने फरमाया हम आगे चले, हमने देखा एक आदमी के चेहरे को कांटों वाले झाड़ छीलते हैं, तराशते हैं, और कभी इधर से कभी इधर से। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये गलियों में, सड़कों में रोड़े, ईंट, कूड़ा, क्रिकेट डालने वाले हैं जो लोगों को ठोकर लगा करती है। आप फरमाते हैं फिर हम बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो हुजूर को अल्लाह ने बुलाया, 1,24,000 नबी इस्तिकबालिया के लिए पहले बिठाए, आसमानों को सजाया, अर्श अजीम को सजाया। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मरहबा यब्न सालेह, और मेरे बेटे तुझे मुबारक हो, मैं भी तेरी वजह से आज फख्र करता हूं। सारे नबी इकट्ठे हो गए, सारे पैगंबर, सारे रसूल जमा हैं। जिब्रील अमीन ने अजान दी। आदम अलैहिस्सलाम सोचते हैं आज इमामत मुझे मिलेगी, मैं अबुल बशर हूं, कायनात इंसानी का अब्बा हूं। नूह अलैहिस्सलाम सोचते हैं मैंने 950 साल मार खाई, मुझे आज इमामत मिलेगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं मेरी आल में से हजारों नबी आए, आज की इमामत मुझे मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कोहे तूर पे अल्लाह से बातें की, आज इमामत मुझे मिलेगी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं मैं छुरी के नीचे लेटा, आज इमामत मेरी बनेगी। ईसा रूहुल्लाह कहते हैं मुझे बगैर बाप के खुदा ने पैदा किया, आज इमामत मेरी बनेगी। अल्लाह ने फरमाया अंबिया किराम ठहर जाओ, रसूलों ठहर जाओ, और नबियों ठहर जाओ, जहां मेरा महबूब मौजूद होगा किसी को मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत है। जहां भी मेरा महबूब मौजूद हो वहां मुसल्ले पे नबी कदम नहीं रख सकते, रसूल कदम नहीं रख सकते, पैगंबर कदम नहीं रख सकते। आज जो लोग कहते हैं हुजूर मेरे पास है, हुजूर मुसल्ले के पास है, हुजूर हर जगह है, उनको चाहिए दरंगी छोड़ दे, या करंग हो जा, या सरासर मोम हो, या संग हो जा, या हुजूर को अपने पास ना मान, और या फिर मुसल्ले पे खड़ा होना छोड़ दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, बाजू तक से खत्म नबूवत, बाजू तक से खत्म नबूवत, आने सहाबा, आने सहाबा, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारा तकबीर। फरमाया अंबिया किराम नहीं खड़े हो सकते, और इसी को कहता कि अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। गुलामी करो जाओ, ख्वाजा वेस करनी ने गुलामी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने गुलामी की, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने गुलामी की, दाता गंज बख्श ने गुलामी की, अली अहमद हजवेरी ने गुलामी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुलामी की, तमाम बादशाहों ने गुलामी की, मुदरा फुकरा मसाकिन दुर्वेशों ने गुलामी की। तो भी गुलामी किया कर, इमामुल अंबिया बने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नमाज पढ़ाई, इसके बाद मैं सफरे मेराज के लिए जिब्रील अमीन आसमान की तरफ लेकर आपको परवाज की, बुलंद हुए, दरवाजे पे दस्तक दी, पहले आसमान पर
کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ مائی محمد اور آسمان والوں خوش ہو جاؤ، آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا ہوں۔ یوں لکھا علماء کرام نے، 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ ہجوم تھا فرشتوں کا، چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ دیدار ہوا، دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا، تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا، چوتھے آسمان پہ، پانچویں چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ آ گئے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آنا آگے آ۔ کتا کا میری بس ہو گئی، میری انتہا آ گئی، تیری ابتدا ہونے لگی ہے، میرا مقام ختم ہے، تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے، کچھ دور تو آ جا، کچھ دیر تو میری ساتھ چل۔ فرمایا اگر اکثر مہور برتر پرم فروغی تجلا بسوزد پرم، کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خداوندی سے میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آمنہ کا در یتیم آگے جائے گا، حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، مکے کی گلیوں میں پتھر کھانے والا جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہ کا پیر جائے گا، حضرت زبیرہ کا استاد جائے گا، تمام صحابہ کرام کا مکھی استاد اور پیر اور مرشد ہادی رہبر رہنما اور امام آگے جائے گا۔ نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ آواز آئی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے، میرے محبوب آ گئے ہاں۔ جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں، مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں، اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے، اے پروردگار ہر چیز میں تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے، کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں، تو کسی سے ہیرا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں، تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آج کے بعد اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا۔
फरमाया महबूब फिर हम भी आपको 3 तोहफे देते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातु, मेरे महबूब मेरा सलाम हो तुझे, मेरी सलामती हो तुझे, और मेरी रहमतों से दामन भर ले, मेरी बरकतों से अपनी झोली भर ले। अब एक बड़ी अजीब बात याद आई। सो गए हो जाग रहे हो? तकबीर तकबीर, आने सहाबा आने सहाबा, उलमा देवबंद उलमा देवबंद, नारे तकबीर। कमाल तो ये है, ये जो आप लोगों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, प्यार है, ये हुजूर की उस मोहब्बत का सदका है जो उम्मत से है हुजूर को। तुम्हें क्या मालूम कि सरकार ने तेरे लिए क्या क्या दुआएं मांगी? उलमा इकराम ने लिखा है कि हर वक्त दुआएं मांगा करते थे, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को कहत भूख से न मारिया। वैसे नाफरमानी बहुत बढ़ गई। मुल्तान जंग पंजाब में 1-1 किलो का ओला बरसा है, सारी फसल बर्बाद हो गई। जंग और मुल्तान के बाद इलाकों में छतें टूट गई। अगले दिन दोपहर तक पत्थर जमा रहे और खुश्क पत्थर बरसे। कटी कटाई फसल, पक्की पकाई तैयार फसल बर्बाद हो गई। फरमाया लोगों मैं खिलाता हूं, अगर छीनने पे आऊं पक्की पकाई छीन लूं। आज का बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।